فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان، والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاۃ والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابطی الطامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات بر محمد وعلى. منیت رسول کے عنوان پر الفاظ رسالت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ کچھ قوم کی ہدایت کیجیے، عزاداروں پر تبلیغ کیجیے، انہیں کب تک کہ صرف فضائل و مصائب سناتے رہیے گا اور مجلس کے بعد یہاں ساتھ رہنا پڑے گا، کب تک کہ ان کو صراط مستقیم پر نہ لے جائیے گا وغیرہ وغیرہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک نماز پڑھی جا رہی ہے کب تک تکبیرۃ الاحرام کہی جائے گی؟ کس نمازی کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ پہلے اس نمازی سے ملوائیے جو اللہ اکبر کے معنی نہیں جانتا. کوئی نیا سورہ شروع کروائیے، کب تک کہ سورہ حمد سے نماز شروع کی جائے گی؟ ایک سورہ کافی نہیں ہے کیا؟ اس کے بعد سورہ حمد کے بعد ایک سورہ اور، کب تک کہ یہ پرانی نماز ہوتی رہے گی؟ یہاں آپ لوگوں کا زمانہ اور ہے، ہمارا زمانہ وہ تھا کہ جب استاد خفا ہو جاتا تو مرغا بناتا تھا، تو یہ رکوع کی کیفیت ہوتی تھی اور پیروں کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے اپنے کان پکڑنا پڑتے تھے. تو جب نماز یاد نہیں تھی اس وقت سے ہم رکوع میں ہیں. جب 3 سال کے تھے، 2.5 سال کے تھے، تب سے ہم رکوع کرتے چلے آ رہے ہیں. اب کب تک کہ یہ پرانا رکوع؟ تو یہ کب تک کہ پرانا سجدہ؟ یہ تشہد میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے تو نہ کون نہیں جانتا، اور یہ یاد ہے سب کو کہ نہیں یاد ہے؟ تو یہ 5 وقت بار بار کیوں وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے؟ زمانہ بدل گیا ہے، ڈیجیٹل لائف آ گئی ہے. میں تو اس سسٹم سے ناواقف ہوں، ناواقف ہونے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ناواقفیت میں خدا نخواستہ یا کسی کا نقصان کر بیٹھوں یا اپنا نقصان کر بیٹھوں. اب تو سب کچھ آپ اپنے موبائل سے
ٹیلی فون کا بل ہو, بجلی کا بل ہو, نہ جانے کیا کیا, ہاؤس ٹیکس, واٹر ٹیکس, سب. اور یہ کہ ہمارے زمانے میں منی آرڈر ہوتا تھا. اب کہانیاں سب ختم ہو گئی, سب پرانے قصے ہو گئے. اب ہم سے اس زمانے میں وہی پرانے 30 روزے چلے آ رہے ہیں. کچھ نیا روزوں کا سسٹم کیجیے, کچھ ڈیجیٹلائز کیجیے, کچھ لوگوں کو ماڈرنائز کیجیے. کب تک کے رمضان میں کب تک کے بھوکا پیاسا رکھیے گا؟ حج کو جا رہے ہیں, وقت بدل گیا ہے, کچھ نیا احرام ایجاد کیجیے. چلیے اب سفید لباس عام ہو گیا ہے, لوئر ٹی شرٹ کا انتظام کر دیجیے. احرام سنبھالے نہیں سنبھال رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, جن کے پاس مال ہے وہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے تو ٹھیک ہے, زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ گئی. اب کوئی نیا فنڈ نکالیے, کب تک کے خمس, کب تک کے زکوٰۃ, کوئی نیا نصاب ایجاد کیجیے, نیا کورس ایجاد کیجیے. کب تک کہ آپ یہی سب پڑھتے رہیں گے اور پھر پڑھ کے آ کے ہم کو پریشان کرتے رہیں گے. کپڑے تبدیل ہونا چاہیے میاں. دیکھیے اور فرقوں کے مولوی کتنے آرام سے ایک لنگی, بنیان, کرتے اور ٹوپی میں بڑھاپا گزار دیتے ہیں. اتنے کپڑے, یہ امس بھری گرمی, کچھ ذرا کپڑوں میں کمی کریے, کروائیے, کچھ تبدیلی تو لائیے. 1400 برس سے وہی اللہ اکبر, 1400 برس سے وہی 5 وقت کی نماز, 14 برس سے وہی رمضان کے 30 روزے, 1400 برس سے وہی حج. تو اب 1400 برس سے وہی یا حسین. اب آپ کوئی نیا یزید ڈھونڈیے تو ہم حسین سے کہیں پردے غیب سے باہر آؤ. مشکل یہ کہ حسین تو ہے, حسین تو ہے, اچھا خانوں میں بھی حسین ہے, وادی خضرا میں بھی حسین ہے. ہم حسین ہی کو تو عریضہ لکھتے ہیں جو اس وقت کا حسین ہے. نیا یزید نہیں مل رہا ہے, چھوٹے موٹے یزید چہ دکھائی دیتے ہیں. چھوٹے اب وہ ایک چھوٹا سا یزیدہ تھا, ایمن الظواہری, امریکہ کا صاحب تھا, امریکہ کو ڈسا اور امریکہ نے اس کا فن کو چل دیا. بہرحال ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ ایمن الظواہری کے ماننے والوں تم کو ایمن الظواہری کی مرنے کی ہم تعزیت ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال ایک بڑا دہشت گرد مرا ہے تو تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی. ہمیں تمہاری تکلیف کا احساس اس لیے کہ تم ہمارے کپڑے دیکھ کے, کالے لباس دیکھ کے تمہارے اندر کا یزید بے چین ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں تمہارا دہشت گردوں کا ایک سرپرست مارا گیا. خیر ہم سے کیا لینا نا, لیکن میں کبھی کبھی یار بات سوچتا ہوں یار, میری بات تو آپ لوگ بہت غور کیجیے گا. وہ کتنے مضبوط دل کے شیعہ ہیں جو افغانستان میں بھی شیعہ ہیں. آپ کا مسئلہ برا نہ مانیے گا, آپ کے لکھنؤ کی نزاکت کا تانا لکھنؤ کے باہر والے آپ کو بہت دیتے ہیں کہ لکھنؤ والوں میں نزاکت بہت ہے. آپ کا مسئلہ یہ کہ پانی برس جائے تو ابھی آپ بھاگ جائیے گا.
اور وہاں گولیاں برس رہی ہیں، بم چل رہے ہیں، وہ نہ علی کو چھوڑنا ہے نہ حسین کو چھوڑنا ہے، وہ جان دے دیتی ہیں. کمال ہے ان کا. جو اسلامی ملکوں میں ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں آج مجھے آج کی مجلس میں ایک پیغام یہ دینا ہے، اور وہ بہت اہم بات ہے، بہت ہی سنجیدہ بات ہے، کہ یہ تلواروں کی اور لاٹھیوں کی جو چمتکار دکھائے جاتے ہیں اور ہنر دکھایا جاتا ہے الہ آباد وغیرہ میں، وہ ہمارے شیعوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہاں کئی شخصیتیں ہیں، لیکن میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ الہ آباد میں جو ہائی کورٹ کے بہت وکیل ہیں، ان میں سے بہت سی شخصیتوں کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک ذمہ دار آدمی کا نام لے رہا ہوں. میں یہاں کے لکھنؤ کے افضل محل کے ممبر سے فرمان نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ وہاں کے ڈی ایم اور ایس ایس پی کے ایک ساتھ میٹنگ کر لیں. اور علی گڑھ میں اس وقت جو ڈی ایم ہیں، ایس ایس پی ہیں، کلان الدین ایتانی جی، اور بنارس میں جو اس وقت ڈی ایم ہیں شرما جی، کوشل راج شرما، یہ دونوں لکھنویات کو پوری طریقے سے جانتے ہیں. لہٰذا یہ قمع و زنجیر کے بارے میں پوری وضاحت کر دیں گے وہاں کے ڈی ایم او ایس ایس پی سے. اور انشاءاللہ الہ آباد میں عزاداروں کی عزاداری اور آپ کا زنجیر و قمع کے ماتم میں کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں بنے گی. صرف کمیونیکیشن گیپ ہے، افہام و تفہیم جسے کہتے ہیں، سمجھنا سمجھانا. اچھا، میں نے وکیل کا نام جان بوجھ کے لیا، اس کا یہ مطلب نہیں. الہ آباد میں اور شخصیتیں بھی محترم ہیں، اور الہ آباد بہت پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، اور وہاں ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اردو ادب کا اور زبان کا اور شاعری کا بہت بڑا مرکز ہے الہ آباد. اور وہاں عموماً لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے، پڑھانے کا شوق ہے. ایک آدمی کا نام میں نے اس لیے لیا کہ میں ان کو کئی کیفیتوں میں کئی ٹی وی چینلوں کو بہت غور سے دیکھ چکا ہوں. وہ بہت ہی باریک بین آدمی ہیں، اور معاملات کو قانونی حیثیت ہے اصل معاملے کی، اس لیے وہ معاملات کو قانونی طور کے اوپر بہت ہی آسانی سے ایکسپلین کر سکتی ہیں. اور انشاءاللہ وہاں قمع زنجیر کا ماتم ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں آرمس ایکٹ میں نہیں آتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں وہاں بات ہو چکی ہو. جب کچھ نہیں ہوتا ہے تب اطلاع ملتی ہے، جب کچھ ہو جاتا ہے تو اطلاع نہیں ملتی. اب جیسے نماز ہو گئی تو کوئی اطلاع نہیں ہے، قضا ہو گئی تو اس کا ذکر ہوگا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ. کسی کا روزہ چھوٹ گیا تو اس کا ذکر ہوگا، روزہ ہے تو اس کا کیا ذکر ہوگا. تو دیکھیے یہ ہے عزائے حسین، اور یہ کثیر المقاصد عزاداری ہے. جیسے یہ پانی جو برس رہا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اس پانی سے کتنے نقصانات ہیں کس کس کے یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یہ پانی زندگی کی علامت بھی ہے، اور اسی پانی میں ملیریا اور ڈینگو کے مچھر بھی پیدا ہوتے ہیں. پانی اگر صاف ہے تو صحت کے لیے مفید ہے، اور گندا ہے یا اس کا رنگ مزہ بو بدل گیا ہے تو وضو اس سے باطل ہو جائے گا، وضو نہیں کر سکتے. ارے میں بڑی آسانی سے کہہ گیا، نوجوانوں نے بڑی آسانی سے سن لیا. دیکھیے پانی کا رنگ بدل جائے تو بیکار، پانی کا مزہ بدل جائے تو بیکار، پانی کی مہک بدل جائے تو بیکار. اگر عزادار میں بکراتیت آ جائے اصل میں دنیا کا سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے. ابن بطوطہ ایک شخص تھا جو ساری دنیا میں گھوما کرتا تھا، بہت اس نے اپنے زمانے کی معلوم دنیا گھومی اور اپنا سفر نامہ بھی لکھا کرتا تھا.
آدمی پڑھا لکھا تھا. ہر باطل پر ہونے والا ضروری نہیں کہ جاہل ہو. بہت سے لوگ باطل پر ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. اس نے اپنا سفر نامہ لکھا. اس نے لکھا ہندوستان میں جہالت بہت ہے, غریبی بہت ہے, مگر ہر ہندوستانی ڈاکٹر ہے, طبیب ہے. کوئی بیماری بیان کرو 10 علاج بتانے لگتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے اپالو ہاسپٹل کے 3 ڈاکٹر اسد عباس کے سپرویژن میں میرا چیک اپ ہو رہا ہے, اور ایک صاحب مجھے ابھی بیٹھے نا اس سے بتا رہے تھے, اور پڑھے لکھے ہیں, اور پھر مجھ سے سن میں آدھے ہیں تقریباً, آدھے نہیں ہوں گے تو بہرحال ابھی جوانوں میں ہیں. نوجوانی تو ان کے سر سے بالوں کے ساتھ رخصت ہو گئی. اچھا, سر سے بال بھی یہ کلر لگانے سے جا رہے ہیں. یہ کلر جو ہے یہ بالوں کا کلر ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر گنجا بوڑھا ہو. ہاں, یہ گنجے کو بوڑھا سمجھ کے دھوکہ نہ کھا جائیے گا, اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ ہر بوڑھا میری طریقے سے مخبوط الحواس ہو گیا ہے. ہاں, یعنی میں تو بالکل اپنے قابو میں ہوں نہیں, لہذا میرا کچھ کہا سنا جو ہے میرے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. میں اپنے حواسوں میں نہیں ہوں. جی میری کیا بتاؤں, میری کیا حالت ہوگی. اللہ اکبر کہتے کہتے بھر بھر کرنے لگتا ہوں. اب میں کیا کروں, مجھے تسبیح سیدہ سے اتنا مل جاتا ہے کہ کسی کے فضائل گرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب میں یہ سمجھ رہا تھا, خدا کی قسم یہ ازا خانہ گواہ ہے, ممبر پر بیٹھ کے حق کے سیدہ کی قسم کھا کے رہا ہوں, محرم سے پہلے میں سمجھتا تھا میں مجلسیں نہیں پڑھ پاؤں گا, اور پہلی مجلس جو میں نے پڑھی ہے بہت ڈر ڈر کے پڑھی ہے. دھیرے دھیرے جناب سیدہ کا کرم ہے, چہاردہ معصومین اور شہداء کربلا کا صدقہ ہے. اور جتنی دیر میں ممبر پر رہتا ہوں آپ مجھے اس کا احساس نہیں ہونے دیتے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نوجوانی سے لڑکپن سے جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں وہ شیعوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. اور شیعہ کی پہچان جو میری سمجھ میں آئی ہے 19-20 برس کے سن سے, کہ علی کے اہل بیت کے فضائل ہوتے ہیں تو تعریف کرتا ہے, مصائب ہوتے ہیں تو گریہ کرتا ہے. میں نے قبروں پر بھی ایصال ثواب کے لیے مجلسیں پڑھی ہیں. میں قبروں سے کوئی نہ صلوات کی آواز آئی نہ گریہ کی آواز آئی. تو قبرستان کے خطیب اور ہوں گے, میں حسینستان کا خطیب ہوں. آپ عشق اہل بیت میں مجھے جلا دیتے ہیں, میں زندہ ہو جاتا ہوں. اور بہرحال اپنا اپنا طریقہ ہے. دیکھیے مجلسیں پڑھنے کا سب کو حق ہے. ان کو جنہیں مجلس پڑھنا آتی ہے اور جن کو مجلس پڑھنا نہیں آتی تو 1 گھنٹہ تو پاس کرنا ہی ہے, تو وہ اسلام میں 1 گھنٹہ گزار دیتی ہیں, کیونکہ ان کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. ان کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ نے, حضرت علی نے رسول اللہ کو 4 آسمانی کتابیں قرآن سمیت سنا دیں. یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ کو ابو طالب کے احسانات نے رسول بنا دیا. انہیں شرم آتی ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر علی سو گئے. انہیں شرم آتی ہے کہ جو رسول کے ساتھ گیا تھا وہ بھو 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 رہا. انہیں شرم آتی ہے علی کے فضائل سناتے ہوئے. خیبر سے کیا رکھا ہے, خندق میں کیا رکھا ہے, احد میں کیا رکھا ہے. میں رکھا کیا ہوگا, جہاں علی پہنچ کے وار کریں گے وہاں کچھ رکھا ہوگا. اور کرو کیا آپ سمجھ لیں, اگر کوئی خاندان مرحب کا ہوتا تو اب تک کہ نمودار ہو چکا ہوتا اور اس کی بڑی عزت ہو رہی ہوتی کہ یہ
جہانی مرحب کی نسل سے ہے. ہائے ہائے میں کچھ کہہ گیا. نہ مرحب کی نسل رہ گئی، نہ انتر کی نسل رہ گئی، نہ حارث کی نسل رہ گئی. جن تینوں نے علی سے مقابلہ کیا تھا نسلیں ختم ہو گئی. فضائل پڑھے جاتے ہیں. اچھا کیوں پڑھے جاتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. اس لیے نہیں، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اسے کس سن سے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھے تو یہ نہیں بتا پائیں گے کہ انہیں پہلی بار یہ بات کب معلوم ہوئی کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. غور کیجیے آپ، ان میں سے کوئی بچہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ حضرت علی کا قاتل کا نام ہمیں نہیں معلوم، کوئی نہیں بتا پائے گا. سب کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، پورا نام یاد نہ ہو ابن ملجم تو یاد ہی ہے. اچھا یہ بچے بچپن سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ اسکول میں بعد میں جاتے ہیں، باپ بعد میں سمجھاتا ہے. ماں کی گود سے یہ دو چیزیں سیکھ جاتی ہیں. علی کہیں گے تو علیہ السلام کہیں گے، اور ابن ملجم کہیں گے تو معلوم کہیں گے. اسی کو کہتے ہیں تولا، اسی کو کہتے ہیں تبرہ. اب ہم کیا کریں کہ ہماری مائیں، ان کی گودیں، ان کا دودھ، ان کا پیٹ، ان کی تاثیر رحم مادر سے آغوش مادر تک آدمی پیدا ہی ہوتا ہے تولا ہی و تبرہ ہی. اب دیکھیے ماحول دیکھیے، وقت دیکھیے، زمانہ دیکھیے، تو بھیا کون سا حجاج بن یوسف چلا آ رہا ہے، کون سا متوکل عباسی چلا آ رہا ہے، کون سا ایمن الظواہری چلا آ رہا ہے، کون سا ملا عمر چلا آ رہا ہے، کون سا اسامہ بن لادن چلا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے نام ہیں. اچھا ان سے جن کی حکومت ہے ان سے کیا مطلب؟ وہ کیا جانے، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ ہم جن کو کہہ رہے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور خدا کا شکر ہے ان سے متعلق افراد اگر اقتدار میں آ جائیں تو پھر جینا دوبھر ہو جاتا ہمارا. کالے کپڑے پہن کے گھر سے نکلنا مسئلہ ہو جاتا. تو خیر چلیے چھوڑیے ان باتوں کو. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ مجلسوں میں کیا پڑھا جائے. تو جن کے لیے یہ مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ خود حل کریں. ہم تو بچپن سے جو سنتے اور پڑھتے آئے ہیں ہم کو آپ کو کرنے دیجئے. ہم ایک بہکے ہوئے ہیں، ہم ایسے چند بہکے ہوئے ہیں. آپ بہت، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، آپ بہت ایماندار ہیں، بہت دیانتدار ہیں. خمس بھی بڑی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بڑی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، یتیموں کا حق ان تک پہنچاتے ہیں، بیواؤں کا حق ان تک پہنچاتے ہیں. آپ اپنی ساری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. کچھ ایک آدھ غیر ذمہ دار بھی تو ہو جس کی اصلاح ہونا چاہیے. اچھا اب آئیے اس کے بعد ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ہمارے مذہب میں ایک چیز ہے دعائے توبہ. اور کیجیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں. دعائے توبہ کس کے لیے ہے؟ جبرائیل کے لیے، میکائیل کے لیے، نعوذ باللہ رسول اللہ کے لیے، معصومین کے لیے. دعائے توبہ ہمارے آپ کے ایسے انسانوں کے لیے ہے جن سے کوئی گناہ ہو اور متوجہ ہو جائیں تو دعائے توبہ پڑھیں. دعائے توبہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان سے غلطی کا اور گناہ کا امکان ہے. تو پہلے دعائے توبہ ہٹا دیجئے، پھر کہیے جو امام باڑے میں جائیں وہ ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں. لیکن جب امام باڑے میں آ جاتے ہیں اور حسین پر رونا شروع کرتے ہیں
اب یہ بتائیے، دعائے توبہ اپنی جگہ پر، فقہ کس کی ہے؟ 12 اماموں میں فقہ چھٹے امام سے منسوب ہے نا، فقہ جعفری۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں جو میرے جد مظلوم پر روئے، رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے، اس پر جنت۔ نیچے سے آپ کی آواز آئی ہے، واجب ہے، میں نے نہیں کہا، چونکہ آپ کو معلوم ہے اس لیے آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں۔ آپ ذاکروں خطیبوں کی وجہ سے مجلسوں میں نہیں جا رہے، آپ اپنی عاقبت درست کرنے، اپنی جنت تلاش کرنے کے لیے رات بھر شب بیداریوں میں جاگتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ کہ راہ حسین میں آپ اتنا خرچ کر دیتے ہیں جتنا، معاف کیجیے گا مجھے کہنا نہیں چاہیے، بیٹی کی شادی پہ خرچ کرتے ہوئے آدمی ہاتھ روکتا ہے، لیکن یہ حسین کا غم ہے کہ اس میں آدمی اپنی حد سے، اپنی اوقات سے زیادہ کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ رزق حرام ہو، حلال ہو، رزق حرام نہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، نجس رزق نہ ہو۔ مولا آپ کو ساری دنیا میں عزاداروں کو سلامت رکھے، اور دیکھیے ہم عزاداروں پر اعتراض کرنے والے بھی ٹھیک ٹھاک اعتراض کرتے رہیں، تاکہ واقعی ہم میں کوئی غلطی ہو تو اس میں سدھار آ جائے، ورنہ ہمیں یہ تو احساس ہو کہ کچھ حسینیت سے جلنے والے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہنے لگے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھنا پڑ گیا۔ یہ تو کوئی اب یہ آئیے، میں کچھ نعرے دے رہا ہوں، اس کے اوپر آواز لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بات ختم ہو گئی۔ میں یہی سنانا چاہ رہا۔ اذان میں اللہ اکبر زور سے کہتے ہیں، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زور سے کہتے ہیں، مجلس میں نعرہ تکبیر اخلاقاً، نعرہ رسالت واقعاً، نعرہ حیدری دل سے ہے سب ایک ہی، لیکن آدمی کا ذہن بدل جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا ہے کہ نعرہ حیدری آپ کو الگ کرتا ہے نعرہ تکبیر لگانے والوں سے۔ آپ کی مسجدیں محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ معاف کیجیے گا اب ہندوستان کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ نعرہ تکبیر بآواز بلند اگر لگنے لگتا ہے تو 120 نمبر ڈائل ہونے لگتا ہے کہ بھائی چلو کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ یا علی یا حسین، نعرہ حیدری، ان کا ہیں وہ شیعہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں رونے والے، وہ اپنے ہی سینہ پیٹا کرتے ہیں، خود ہی روتے رہتے ہیں، وہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے، وہ قانون کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ وہ کچھ بچے ہیں جو بیتو کے بند میں ٹریفک سسٹم کی زیادہ خلاف ورزی کر جاتے ہیں، یہ بیتو کی جگہ پر بائک وغیرہ پارک کر دیتے ہیں، ورنہ ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ بس یہ 420 روپے سے زیادہ کا چالان ان کا کٹتا نہیں ہے، ان کے اوپر خدا نہ کرے 317 وغیرہ نہیں لگتی ہے۔ یہ ہلکی پھلکی دفعات کے آروپی ہیں یہ، ہاں بائی ریلیجن کریمنل نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جملہ کہہ دوں، پیشہ ورانہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ خود دہشت گردی کے مارے ہوئے ہیں، خود ٹیررزم سے پریشان ہیں۔ آپ کی یہی مظلومی، آپ کا یہی صبر آپ کو عزا خانوں میں لاتا ہے، اور سال بھر کی آپ کی ٹریننگ، آپ کی تربیت خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ابھی سے سیکھ رہے ہیں، کل آپ کا بڑھاپا ہوگا، ان کی جوانی ہوگی،
آج آپ معاملات کو سنبھالنے کے لیے معاملات کو سنبھالنے ہوں گے۔ تو عزاداری ایک ٹریننگ سینٹر ہے، ایک تربیت گاہ ہے، جہاں شرافت کی تربیت ملتی ہے، جہاں انسانیت کی تربیت ملتی ہے، جہاں نیکی کی تربیت ملتی ہے، جہاں اخلاق کی تربیت ملتی ہے، جہاں تہذیب کی تربیت ملتی ہے، جہاں سلام کی تربیت ملتی ہے، جہاں تعظیم کی تربیت ملتی ہے، جہاں احترام کی تربیت ملتی ہے، جہاں امام کو امام سمجھنے کی تربیت ملتی ہے، مامون کو مامون سمجھنے کی تربیت ملتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تربیت ملتی ہے، بوڑھوں کا خیال رکھنے کی تربیت ملتی ہے، بچوں کا خیال رکھنے کی تربیت ملتی ہے، خواتین کا احترام کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ ہمیں زندگی کے سارے ہنر عزاداری سے مل جاتے ہیں، اس لیے ہم جاہل ہو کے بھی بعض فرقوں کے پڑھے لکھوں سے بہتر ہیں۔ ہماری جہالت عزاداری کی وجہ سے، جہالت ہوتے ہوئے بھی جہالت نہیں رہتی۔ اب یہ دیکھیے، ایک دوسرے کے سلسلے میں کچھ چپخلش چھوٹی موٹی ہو جانا، یہ تو انسانی فطرت ہے، خیر اس کو کہاں تک کہ آدمی وہ اس کو وہ کرے گا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے اللہ نے 1,23,999 تمہیدوں کے بعد ختمی مرتبت کو بھیجا تھا، وہ کام فرش اعضا پر مکمل ہو رہا ہے۔ یہ منیت رسول حسین، انا من الحسین، مجھے مسجدوں میں ڈھونڈ لیا، اب عزا خانوں میں جا کے ڈھونڈو، میں حسین سے ہوں، حسین کے ذریعے مجھے پہچانو، جیسے میرے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہو، اس طرح حسین کے ذریعے مجھے پہچانو، پھر دیکھو تم ایک شریف انسان کہلاؤ گے۔ سوسائٹی میں اگر تمہاری عزت نہیں ہوگی تو انسلٹ بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ چیزیں ہم کو فرش اعضا سے مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں۔ اب یہ کہ کچھ نہ کچھ اگر مخالفت نہ ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ حسین سے اور حسین کے چاہنے والوں سے حسد کرنے والے شاید ختم ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ لینے دیجیے، ہر ایک کی بات پر برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کہہ کون رہا ہے، اگر وہ اپنی ذات سے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے شجرے سے بول رہا ہے تو اس سے شکایت نہیں ہے، کہ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں، اب وہ کہیں گئے، وہاں رہے، وہاں سے دیکھ کے آئے، جو وہاں ہوتا ہے اس کو سمجھے کہ صحیح ہے، جو وہاں نہیں ہوتا اس کو سمجھے غلط ہے۔ اب ایک وہ چلیے کہ شیعہ مذہب میں تو بہت کچھ ہندوانہ پن آ گیا ہے، میں ہندوستان میں رہیں گے تو ہندوؤں کا اثر تو قبول کریں گے۔ مرچیں کھاتے ہیں، ہندو مرچیں کھاتا ہے تو کیا ہم مرچیں نہ کھائیں؟ ہندو روٹی کھاتے ہیں تو کیا ہم روٹی نہ کھائیں؟ ہندو آلو اروی بیگن کھاتا ہے تو کیا ہم آلو اروی بیگن اس لیے نہ کھائیں کہ ہندو کھاتا ہے؟ خواہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، یہاں کہاں آپ اسلامی ڈھول بجانے چلے آئے؟ کسی اسلامی ملک میں رہیے آرام سے اور وہاں اسلام کی تبلیغ کیجیے، یہاں تو ہر ایک کو اپنے مذہب کی بات کہنے کی آزادی ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو زیادہ وقت میں نے آپ کا لے رہا ہوں، کل بھی محسوس کیا تھا زیادہ بول گیا شاید، اور آج بھی ایسے ہی ہوا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ذہنوں میں بچوں کے ڈال دینا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارا وجود اس وقت جو ہے اور پرانا زمانہ جو گزر چکا ہے بنی امیہ کا، بنی عباس کا، اس کو دیکھتے وقت، اس کے بعد ترکی کے بادشاہوں کا، اس کے بعد تغلق پیریڈ، لودھی پیریڈ، اس کے علاوہ مغل پیریڈ، جو مظالم عزاداری کرنے والوں پر ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو عزاداری کی نعمت بہت سکون و آسانی سے ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اور جو بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے جو بھی آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو آپ دل کی گہرائی سے قبول کر لیجیے۔ خواہ یعنی کسی سے الجھنے سے کیا فائدہ ہے؟ پڑھتی ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام اس طرح سے کیجیے
تو اسی طرح سے کیجیے. ہندوستان میں لیفٹ سائڈ میں ٹریفک چلتا ہے تو لیفٹ سائڈ میں چلیے. رائٹ سائڈ میں چلنے میں خدا نخواستہ ٹکراؤ ہوگا, کم سے کم چالان ہوگا, ورنہ جان بھی جا سکتی ہے. تو اپنے ملک کے قانون کا احترام ہر جگہ جہاں جہاں آزادار ہیں انہیں اپنے اپنے ملک کا قانون کا احترام کرنا چاہیے. کوئی خلاف قانون اگر آپ کے اوپر کوئی بات عائد کی جا رہی ہے تو ذمہ دار لوگ خود ان لوگوں سے بات کر لیں گے کہ جو ذمہ دار ہیں اور ناواقفیت میں کوئی بات خلاف قانون کہہ رہے ہیں. بس اس گفتگو کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ قانون کے احترام کا نام ہے حسینیت, قانون کی خلاف ورزی کا نام ہے یزیدیت. دین محمد کے قوانین کو حسین بچا رہے تھے اور دین محمدی کے قوانین کو یزید نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا. جتنی چیزیں اسلام میں حرام تھیں, جو شراب سے شروع ہو کے کہیں تک کے بھی جاتی ہیں, وہ سب چیزیں یزید کے لیے جائز تھیں. اور جو چیزیں اسلام میں مستحب و مکروہ تھیں وہ حسین کے جو خاص لوگ تھے ان کے مزاج میں مستحبات و مکروہات بھی اتنے زیادہ شامل تھے کہ ان کو ان کی عبادتوں کی وجہ سے, ان کو ان کے نیکی کی وجہ سے, ان کو ان کے تقوی کی وجہ سے بخوبی پہچان لیا جاتا تھا. عزیزو, امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے 28ویں رجب کو. ذرا غور کیجیے گا, مکہ مکرمہ میں رکے رہے کہ حج. اب میں یہاں پہ ایک بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر حسین نے حج کا ارادہ یہ کر لیا ہوتا کہ مجھے تو حج کرنا ہی ہے, اور اتنی سی بات عباس سے کہہ دیتے کہ بھیا عباس مجھے حج کرنا ہے, تو پھر جو احراموں میں تلواریں چھپائے ہوئے آئے تھے ایک بھی خانہ کعبہ کیا مکہ مکرمہ میں نظر نہ آتا. حج کو عمرے سے بدل کے حسین نے بتا دیا کہ اپنے باپ کے مولد کو چھوڑ دوں گا مگر صبر کی آخری حد دکھا دوں گا. خدا ان پر لعنت کر رہا ہے اور مزید لعنت کرتا رہے جنہوں نے حسین کو حج نہیں کرنے دیا. حسین مکہ چھوڑ کے روانہ ہوئے اور منزل ثعلبیہ پر حسین موجود تھے. کوفے کی طرف سے ایک ناقہ سوار آ رہا تھا. کہا عباس, علی اکبر دیکھو کوفے کی طرف سے غبار اٹھ رہا ہے, شاید کوئی سوار آ رہا ہے, تو اس کو بلاؤ, اس سے بھائی مسلم اپنے عقیل کے بارے میں پوچھے, مسلم کی کوئی خبر نہیں ملی. حضرت عباس جناب علی اکبر گئے, اس کو بلا کے لائے, خدمت امام میں آیا اور رسم عرب کے مطابق اپنا ماما اتار کے حسین کے قدموں میں رکھ کے ہاتھ جوڑے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا مولا, جب میں کوفے سے نکلا ہوں تو مسلم کی لاش کے پیر میں رسی بندھی ہوئی اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں کھینچی جا رہی تھی, اور آگے آگے ایک شخص یہ آواز دے رہا تھا کہ بنی ہاشم کا کڑیل جوان, حسین کا سفیر. اور آقا یہ عالم میں دیکھ کے آیا ہوں. کہا بھائی مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی تو تھے, کہا ان کی مجھے کوئی خبر نہیں. بس یہ منظر میں نے دیکھا اور میں چلا آیا کوفے سے. امام نے آنکھوں سے آنسو پوچھے. رقیہ بنت مسلم کو, اپنی بھانجی کو, مسلم کی 4 برس کی بیٹی جو حسین کی 4 برس کی بیٹی کی ہمسن ہے, جناب سکینہ کی. رقیہ کو بلایا, گود میں بٹھایا, بہت دیر تک رقیہ کا چہرہ دیکھا کہ
پھر جناب زینب کی طرف دیکھ کے کہا بہن جاؤ وہ بالیاں نکال لو، گوشوارے بالیاں کانوں پہ، رقیہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی اور رقیہ کا ماتھا چوما، سر پہ ہاتھ رکھا. بنی ہاشم کے گھر کی بچی ہے، گھر کے طور طریقوں سے واقف ہے. 4 برس کے سنے تو کیا ہوا، ایک بچی توڑ کے گود سے نکلی، کہا میرا بابا کہاں ہے؟ کہ رقیہ ہماری گود میں بیٹھو. تو میں اچانک تم نے اپنے بابا کے لیے کیوں پوچھا؟ کہ آپ کا یہ طریقہ یتیم بچیوں اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا میرا بابا مارا گیا؟ حسین نے ایک جملہ کہا اور سامنے سکینہ بھی کھڑی ہے. حسین نے کہا رقیہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا. میں نے یہاں تک کہ مجلس پڑھ لی، بات مکمل ہو گئی. چند جملے سنیے. روز عاشور گزر گیا، قیدیوں کا قافلہ کوفے کے دروازے پر. ایک مرتبہ جناب رقیہ کی نظر کوفے کے دروازے پر پڑی، دیکھا جناب مسلم کا کٹا ہوا سر سامنے موجود ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھی، اے بہن سکینہ ہم لوگوں کے ہاتھ بندھے اور ایک دوسرے کے گلے ملتے، تمہارے بابا کے ساتھ نوکے نیزہ پر، میرے بابا کے ساتھ دروازے کوفہ پر، آؤ ایک دوسرے کو یتیمی کا مرتبہ دے لیں. تم میرے بابا کا مرتبہ دو، میں تمہارے بابا کا مرتبہ دوں. بدھے ہوئے ہاتھوں سے دونوں یتیم بچیوں نے ایک دوسرے کے بابا کا مرتبہ دیا. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب.